السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو رشتوں میں رکاوٹ آتی ہے وہ اکثر گھر کے اندر کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو رشتے لینے اور دینے میں بہت زیادہ ناسمجھ ہوتے ہیں۔ رشتوں میں جو رکاوٹ کا عمل ہے اور اس میں سب سے پہلے 2-3 چیزیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بچی جوان ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ فلاں بچی جوان ہو چکی ہے، تم ان کے گھر میں رشتہ مانگنے کے لیے جاؤ۔ جس وقت وہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو آگے سے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ انکار کیا کرتے ہیں؟ جی آپ کے پاس پلاٹ نہیں ہے، آپ کے پاس مال نہیں ہے، یعنی کوئی نہ کوئی عذر جو شرعی عذر ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے باقی عذر وہ پیش کرتے ہیں۔ تو فرشتہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے کے دل میں ڈالتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کہ تم فلاں جگہ پہ کیا کرو، رشتہ مانگنے کے لیے جاؤ۔ تو جب وہ دوسری دفعہ دل میں ڈالتا ہے تو پھر وہ انکار کر دیتے ہیں، کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح تیسری مرتبہ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ دل میں ڈالتا ہے لیکن پھر وہ انکار کر دیتے ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ اس کر کے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو شرعی تقاضے ہیں کہ دیندار آدمی ہو، اسی طرح اس کا جو ہے نا معاملات اچھے ہوں، اخلاق والا ہو اور کچھ نہ کچھ ضروریات زندگی پوری ہو رہے ہوں، تو شرعی احکام کو سامنے رکھتے ہوئے انسان فیصلہ کرے تو الحمدللہ جو جس کے مقدر میں ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو جس وقت وہ تیسری مرتبہ انکار کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے اور بار بار رشتوں کا انکار کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کر کے ایسے معاملات میں انسان کو ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مناسب رشتہ جب بچی جوان ہو جائے تو انسان دینداری کو دیکھے اور اچھے اخلاق کو دیکھے رشتہ دے دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے بچے یہ بات یاد رکھ کہ جب بھی تو سوال کرے، حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ جب بھی تو سوال کرے، جب بھی مدد مانگے، اللہ سے مدد مانگ۔ اگر اللہ تمہیں کوئی نفع دینا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں دے سکتی، اور اگر تمہیں اللہ نقصان دینا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز تمہیں نفع نہیں دے سکتی۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھے کہ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آگے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے؟ غربت کا شکار ہوتا ہے، اور اسی طرح بعض انسانوں کے ساتھ بہت مال وغیرہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی کے رشتے بہت جلدی ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات رشتوں میں کافی دیر لگتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں انسان کے اوپر ضروری نہیں کہ جن، جادو اور نظر کا مسئلہ ہو، یہ ازمائش بھی ہے، اور اس ازمائش کے اوپر صبر کے ساتھ چلتے ہوئے آپ نے جو عمل کرنے ہیں ان کو آپ نے سامنے رکھنا ہے کہ اللہ کی پناہ کو مانگنا اپنے اوپر لازم کریں۔ یعنی جیسے سورۃ فلق کے اندر ہے قل اعوذ برب الناس، اور قل اعوذ برب سورۃ فلق کے اندر ہے قل اعوذ برب الفلق۔ یہ جو اللہ کی پناہ مانگنا ہے، یہ اللہ کا پناہ مانگنا، اللہ کی پناہ مانگنا انسان کے کاموں سے رکاوٹ کو ختم کرتا ہے۔ اگر چاہے رشتوں میں رکاوٹ ہو یا اسی طرح مال کی کمی ہو، اور اسی طرح جو ہے حالات اس کے ٹھیک نہیں ہو رہے، یعنی کسی نہ کسی پریشانی میں انسان مبتلا ہے، تو ان سارے اعمال میں اللہ کی پناہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ اس میں اللہ کی پناہ آپ ضرور مانگیں۔ جیسے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو 21 دفعہ پڑھ لے، دن میں 11 دفعہ پڑھ لے یا 33 دفعہ پڑھ لے، اس کو پڑھ کے اوپر اپنے اوپر دم کرے۔ یہ کاموں میں رکاوٹ کے لیے سب سے اہم وظیفہ ہے۔ اور پھر میں نے پہلی ویڈیو کے اندر بتایا استغفر اللہ معاذ اللہ کا وظیفہ، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دو وظیفے، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی جگہ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور لفظ معاذ اللہ یہ دونوں مل کے پڑھے استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور اسی طرح پھر استغفر اللہ معاذ اللہ، اور دوسرا وظیفہ جو میں نے بتایا کہ رقیہ شریعہ سنیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا، اس کے بار بار سننے سے، یعنی روز یہ روٹین رکھے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، اگر حالات بہت زیادہ خراب ہیں تو پھر تو زیادہ سننے کی کوشش کرے، یعنی گھنٹے تک لے جائے، 2 گھنٹے تک لے جائے، 3 گھنٹے تک لے جائے۔ لیکن اگر حالات اتنے نہیں خراب یا اس طرح مطلب کہ پریشانی اتنی نہیں ہے، پھر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے تک سننے کی کوشش کرے۔ جیسے جیسے یہ کرے گا اور یہ دو وظیفے کرے گا تو الحمدللہ خود بخود آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کے حالات پلٹنا شروع ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔